بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم معرفہ کے اقسام۔ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ نمبر 1، اسم علم۔ وہ خاص نام جو کسی کی پہچان کے لیے بولا جائے یا کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے اسے اسم علم کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، غالب، ابن مریم وغیرہ۔ اسم علم کی بھی مزید 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، خطاب، نمبر 2، لقب، نمبر 3، تخلص، نمبر 4، عرف، نمبر 5، کنیت۔ نمبر 1، خطاب یا اعزاز۔ حکومت یا قوم کی طرف سے کسی اعلیٰ خدمت، بہادری یا قابلیت پر دیا گیا تعظیمی یا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے۔ خطاب یا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ جو حکومت کی طرف سے کسی بھی بہادری پر، کسی بھی اعلیٰ خدمت پر یا قابلیت پر دیا جائے، جیسے شاعر مشرق۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خطاب ہے۔ قائد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق دہلوی کا خطاب ہے۔ شمس العلماء سر سید میر حسن کا خطاب ہے۔ شہید ملت لیاقت علی خان کا خطاب تھا۔ اہم بات، آج کل خطاب کی بجائے اعزاز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جو شخص کوئی بڑا کارنامہ یا قومی خدمت بجا لاتا ہے اسے حکومت کی طرف سے اعزاز یعنی تمغے سے نوازا جاتا ہے۔ مثلاً میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر کے علاوہ کئی اور خطابات اور اعزازات بھی ہیں جو خدمت کے صلے میں دیے جاتے ہیں، جیسے ستارہ خدمت، تمغہ امتیاز، ہلال پاکستان، ستارہ امتیاز وغیرہ۔ لقب، وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتے ہیں، لقب کہلاتے ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب صادق اور امین تھا، کیونکہ وہ بہت سچے اور امانت دار تھے۔ ان کی یہ خوبی تھی، اس خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر ان کے لیے صادق اور امین کا لفظ رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ۔ حضرت فاطمہ جناح کا لقب مادر ملت۔ حضرت امیر حمزہ کا لقب سید الشہداء تھا۔ تخلص وہ چھوٹا سا کلمی نام ہے جسے شعراء اپنے نام کی بجائے شعروں میں، خصوصاً غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے حالی الطاف حسین کا تخلص تھا۔ میر تقی کا تخلص تھا۔ فیض کا تخلص تھا۔ غالب اسد اللہ خان کا تخلص تھا۔ آزاد مولانا محمد حسین کا تخلص تھا۔ نمبر 4، عرف، وہ نام پیار سے پکارا جائے اور نام مختصر ہو کر مشہور ہو جائے یا کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بولا جائے انہیں عرف کہتے ہیں، جیسے پپو، ببلی، جاوید، طارق، زاہد، گڈو، اس طرح۔ کنیت، وہ نام جو کسی رشتے کی بنا پر یعنی ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے وہ کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ کی کنیت تھی۔ ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کی کنیت تھی۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، فعل حال یعنی موجودہ زمانہ، اور فعل مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ۔ فعل ماضی ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ کل کا میچ زبردست
تھا، گزشتہ ہفتے ہم مری گئے تھے۔ 2000 میں کرونا نے زندگیاں تباہ کر دیں۔ فی الحال ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے آج موسم خوشگوار ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، فاروق پڑھ رہا ہے۔ فعل مستقبل ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے کل میچ دیکھنے جائیں گے، ہمارا بدھ والے دن پیپر ہے، اس بار رمضان شریف مارچ میں ہے۔ ان تمام جملوں میں فعل ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہو، فعل حال وہ زمانہ ہوتا ہے جو ابھی گزر رہا ہو، اور فعل مستقبل وہ زمانہ ہے جو آئندہ آنے والا ہو۔ فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ فعل ماضی مطلق یہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو، لیکن اس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ کام کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یعنی قریب یا دور کی کوئی قید نہ ہو۔ جیسے عزیز نے خط لکھا، رافعہ نے روٹی کھائی۔ ان مثالوں میں لکھا اور کھائی ایسے فعل ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن قریب یا دور کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ ایسے فعل اس فعل ماضی مطلق کہلاتے ہیں۔ ماضی بنانے کا قاعدہ۔ فعل مطلق بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ دور کر کے آخر میں الف یا یہ الف یا بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً آنا سے آیا، دوڑنا سے دوڑا، کھانا سے کھایا، بھاگنا سے بھاگا۔ اگر مصدر نہ ختم کرنے سے آخر میں الف رہ جائے تو یہ الف یا کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً کھانا سے کھایا، آنا سے آیا، زمانہ سے آزمایا۔ فعل ماضی مطلق کی گردان۔ جنس مذکر، واحد غائب وہ بھاگا۔ جنس مؤنث، واحد غائب وہ بھاگی، جمع غائب وہ بھاگے یا وہ بھاگیں۔ واحد حاضر تو بھاگا، واحد حاضر مؤنث تو بھاگی۔ جمع حاضر تم بھاگے یا تم بھاگی۔ واحد مطلق میں بھاگا، میں بھاگی۔ جمع مطلق ہم بھاگے، ہم بھاگی۔ فعل ماضی قریب وہ فعل جو کسی کے کرنے یا ہونے کے قریب کو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کرے، وہ فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ جیسے مالی نے پھول توڑے ہیں، اس نے خط لکھا ہے، ہم نے کرکٹ دیکھا ہے۔ ان مثالوں میں توڑے ہیں، لکھا ہے، دیکھا ہے فعل ماضی قریب ہیں جو قریب کے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ۔ فعل ماضی قریب بنانے کے بعد قریب کے بعد ہے بڑھا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ مثلاً آیا سے آیا ہے، لکھا سے لکھا ہے، پڑھا سے پڑھا ہے۔ فعل ماضی قریب کی گردان۔ جنس مذکر، واحد غائب وہ گیا ہے، جمع غائب وہ گئے ہیں۔ تو گیا ہے، تم گئے ہو، میں گیا ہوں، ہم گئے ہیں۔ مؤنث، وہ گئی ہے، وہ گئی ہیں، تو گئی ہے، تم گئی ہو، میں گئی ہوں، ہم گئی ہیں۔ فعل ماضی بعید کی تعریف۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ جیسے بابر اعظم سے قبل پاکستان میچ ہار جاتا تھا، ہم نے عید پر جوتے خریدے تھے، وہ کراچی گیا تھا۔ ان مثالوں میں جاتا تھا، خریدے تھے اور گیا تھا ایسے فعل ہیں جو دور کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے فعل کو فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ فعل ماضی بعید بنانے کا قاعدہ۔ ماضی مطلق کے بعد تھا بڑھا دینے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے۔ مثلاً دیکھا سے دیکھا تھا، لکھا سے لکھا تھا، پڑھا سے پڑھا تھا۔
فعل ماضی بعید بند کی گردان، جنس مذکر، واحد غائب وہ گیا تھا، جمع غائب وہ گئے تھے، واحد حاضر تو گیا تھا، جمع حاضر تم گئے تھے، واحد مطلب میں گیا تھا، جمع مطلب ہم گئے تھے۔ فعل ماضی استمراری کی تعریف، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری رہنا پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلاً منہا پڑھ رہی تھی، احمد کہانی لکھ رہا تھا، پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ ان مثالوں میں رہی تھی، رہا تھا اور کرتے تھے ایسے فعل ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے مسلسل جاری رہنے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے فعل کو فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ، مصدر کو علامت نہ دور کر کے آخر میں تا تھا یا رہا تھا لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ مثلاً پڑھنا سے پڑھ رہی تھی، لکھنا سے لکھ رہی تھی۔ آئیے گردان پڑھتے ہیں۔ جنس مذکر، واحد غائب وہ جاتا تھا، جمع غائب وہ جاتے تھے، واحد حاضر تو جاتا تھا، جمع حاضر تم جاتے تھے، واحد مقلم میں جاتا تھا، جمع مقلم ہم جاتے تھے۔ فعل ماضی شکیہ کی تعریف، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی شکیہ کہلاتا ہے۔ جیسے امی نے کھانا پکا لیا ہوگا، یعنی ایسے الفاظ، ایسے جملے جس میں کسی بھی بات پر یقین نہ ظاہر کیا جائے۔ باجی نے سبزی خرید لی ہوگی، ساجد نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ ان مثالوں میں پکا لیا ہوگا، خرید لی ہوگی اور کھا لیا ہوگا ایسے الفاظ ہیں جو ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک و شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے فعل کو فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ فعل ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ، فعل ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا بڑھا دینے سے فعل ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ مثلاً خرید رہی ہوگی سے خرید لی ہوگی، کھا رہا ہوگا سے کھا لیا ہوگا۔ فعل ماضی شکیہ کی گردان، جنس مذکر، واحد غائب وہ اٹھا ہوگا، جمع غائب وہ اٹھے ہوں گے، واحد حاضر تو اٹھا ہوگا، جمع حاضر تم اٹھے ہوگے، واحد مطلب میں اٹھا ہوں گا، جمع مطلب ہم اٹھے ہوں گے۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطی کی تعریف، وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی تمنا، خواہش یا شرط گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے، فعل ماضی تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلاً اگر ماجد احتیاط سے کھیلتا تو چوٹ نہ لگتی، کاش ہو محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، کاش بائسکل تیز نہ چلاتا تو شاید نہ گرتا۔ ان مثالوں میں نہ لگتی، نہ جاتا، نہ گرتا ایسے فعل ہیں جن میں کوئی شرط یا تمنا زمانہ ماضی کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ ایسے فعل ماضی تمنائی کہلاتے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ، عام طور پر جملوں کے شروع میں تمنائی الفاظ کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے تیلفتہ لگانے سے، ماضی مطلق کے آخر میں ہوتا لگانے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ کھیلنا سے کھیلتا، چلنا سے چلتا، گرنا سے گرتا۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطی کی گردان، مذکر وہ آیا ہوتا، وہ آئے ہوتے، تو آیا ہوتا، تم آئے ہوتے، میں آیا ہوتا، ہم آئے ہوتے، وہ آئی ہوتی، وہ آئی ہوتی، تو آئی ہوتی، تم آئی ہوتی، میں آئی ہوتی اور ہم آئی ہوتی۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ فعل کیسے کہتے ہیں؟ فعل کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر 3 مثالوں کے ساتھ لکھنی ہے۔ فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل کی اقسام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ ہر ایک قسم کی 3 مثالیں ضرور دینی ہیں۔ فعل حال کسے کہتے ہیں؟ 2 فقرے لکھیں۔ اس میں آپ نے فعل حال کی تعریف اور اس کے ساتھ 2 فقرے لکھنے ہیں۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ 2 فقرے لکھیں۔ اس میں آپ نے فعل مستقبل کی تعریف اور اس سے ملتے جلتے 2 جملے لکھنے ہیں۔
اگلا سوال، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ 2 فقرے لکھیں۔ اس میں بھی آپ نے فعل ماضی کی تعریف اور اس کی مثال کے 2 فقرے لکھنے ہیں۔ اگلا سوال، درج ذیل جملوں میں فعل کی اقسام کی شناخت کر کے کالم میں تحریر کیجیے۔ نمبر 1، کاش میں جاوید کی طرح کھیل سکتا۔ نمبر 2، فردوس چھٹیوں میں گاؤں گئی تھی۔ نمبر 3، سوداگر اپنا مال اونٹوں پر لاد کر لے جاتے تھے۔ نمبر 4، اسما نے خط لکھا تھا۔ نمبر 5، حسن کراچی گیا۔ نمبر 6، کھلاڑی میدان میں کھیل رہے تھے۔ نمبر 7، اویس ہی یہاں کھیل رہا تھا، اسی نے گند ڈالا ہوگا۔ نمبر 8، فاطمہ نے کھانا پکایا۔ نمبر 9، میں نے کمپیوٹر خریدا ہے۔ نمبر 10، کرکٹ کھلاڑیوں کو سب سلاخوں پر بٹھاتے ہیں۔ اگلا سوال، فقرے کو درست فعل کی اقسام سے ملائیں۔ انہوں نے کھانا کھایا، وہ شام کو گئی ہے، ہم جا رہے تھے، وہ اسکول کے لیے اٹھا ہوگا، کاش ہم اچھا کھیلتے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی تمنائی اور فعل ماضی شکیہ۔